الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما روشی بابا سے بلند پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ درود و سلام ویسے تو ہر وقت ہی جائز ہے لیکن جو اس کی فضیلت جمعۃ المبارک دے دن ہے نا وہ کسی بھی صاحب شعور تو پوشیدہ نہیں جمعہ دے دن دا پڑھیا درود شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو پیش کیتا جاتا ہے اس واسطے جوم جوم کے باواز بلند ذوق نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق سادات کرام علماء کرام ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری خوش نصیبی ہے کہ اج دے جمعۃ المبارک دے اس اجتماع وچ آل نبی اولاد علی گل گلشن سادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ بیک میکن شریف سرگودا، آپ نے کرم فرمایا، آپ تشریف لے آئے۔ میں اپنی طرفوں، انتظامیہ دی طرفوں، جناب قبلہ قاری صاحب دی طرفوں اور آپ سب دی طرفوں قبلہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا کہ آپ نے کرم فرمایا، تشریف فرما ہوئے اور ساڑھے واسطے برکت اور عزت کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب دے علم و فضل اندر لفانی برکت نصیب فرمائے اور انہاں دے فیض و برکات نال اللہ تعالیٰ سانو بھی مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر خیر نال میں اور تساں اپنے ایمان نو تازہ کیتا سی۔ بغداد شریف تو 45 کلومیٹر دور ایک قدیم اور تاریخی علاقہ ہے جس نو مدائن کیا جاتا ہے۔ مدائن اج کل اس کا نام ہے سلمان پاک۔ سلمان پاک، اور اس کی وجہ ہے کہ اس مدائن دے اس علاقے وچ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا مزار برنوال ہے، اور علاقہ سارا آپ دے نام نال منسوب ہے، سلمان پاک۔ کدی اسی آندے ہوندے سن 5 تن پاک، سانو لوگ آندے ہیں باقی پاک نہیں، جیڑا جیڑا سونے دے لڑ لگ گیا وہ سارے پاک ہو گئے۔ سلمان پاک یہ بستی ہے جتھے 3 مزارات ہیں، ایک سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 صحابہ دے مزار میں تھے۔ الحمدللہ حاضری دیتی، دل نو سکون ملیا۔ اج میرا دل لے کے انہاں ہستیاں ہوتے میں گفتگو کرا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن جابر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا اللہ توفیق عطا فرمائی وقت اندر۔ مدائن کے اندر ہی کسرا ایران دا شہنشاہ جس نو نوشیرواں کیا جاندہ سی، السلام تشریف لئی، اس کا محل نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت باسعادت وقت اس محل دے 14 کنگرے ڈگ پے، اس دے وچ زلزلہ طاری ہویا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت۔ یہ لفظہ پر اندام ہویا، اس قلعے نو بندیاں 90 سال لگے سن۔ کتنے سال بولیے نا؟ 90 سال لگے، اور اس کی دیوار 24 فٹ چوڑی ہے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں نوری لمحات وچ جتھے دے 14 کنگرے ڈگے اتھے دی دیوار وچ ایک درار بھی بن گئی۔ درار اج بھی موجود ہے۔ اس قلعے دا مین دروازہ
اس شہنشاہ ایران دا محل کسرا دا محل، اس دے اندر دراڑ اور مین دروازہ اس دا اپنی 1400 کئی سال پہلے دی اس اصلی حالت وچ اج بھی موجود ہے، اور انسان تصور نہیں کر سکتا کہ 24 فٹ چوڑی دیوار اس دور دی بنی ہوئے تے اس نو زلزلہ آوے تے اتنا بڑا شگاف بن جائے. یہ سارا کمال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا کہ کفر کب گیا، کفر تے زلزلہ طاری ہویا، کفر لرزہ برندام ہویا. کیوں؟ اج وہ نبی تے رسول تشریف لے آیا ہے جس نے ظلمت، طریقی اور تیر کی ساری ختم کر کے پوری کائنات میں نور ہی نور کر دینا، ہر پاسے اجالا ہی اجالا ہونا ہے. ہن کوئی کسرا نہیں، کوئی کسرا نہیں. کسرا دا محل زلزلہ اس نے تاری اور وہ دستا پیا کائنات والے ہو وہ آ گیا جتنا کفر کمر لگ گیا. یہ تے کمال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا سی کہ جدو آپ کا نام کیسرو کسرا سنتے سڑنا انہوں نے محلہ میں زلزلہ طاری ہو جاندہ سی، محلہ میں زلزلہ آ جانا. عمر امیر المومنین عمر بس اینا نام سنن دی دیر ہے انہوں نے محل کم دے سا. حضرت عمر پاک دا نام سن کے یہ تے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہے. 14 کنگرے گرے اور انہوں نے سوچی آئے نجومیہ نے بلایا، انہیں کہا زلزلہ کیوں آیا، 14 کنگرے کیوں ڈگے، دراڑ کیوں پہ گئی. نجومیہ نے آکھیا بھی کم گڑبڑ لگتا ہے. ایک کنگرہ گردیاں 14 دے کٹھے ڈگ پہ اجے تیرے باقی کنگرے 8 موجود نے، 8 کنگرے موجود نے. تو فکر نہ کر، ایک کنگرہ ڈگ دیا 100 سال لگ جائے گا، دوجا کنگرہ ڈگ دیا پھر 100 سال لگے گا، تیجا ڈگ دیا پھر 100 سال لگے گا، چوتھا ڈگ دیا پھر 100 سال لگے گا. اللہ تعالیٰ دی رحمت مسکرا کے فرما رہی ہے نجومیوں اے جڑا 100 سال دے نو دس دیو نا پے عمر نو آ لین دیو. تسی دس دیو نا 100 سال لگے گا، ایک کلی عمر دے دار خلافہ وچ بیٹھ لین دیو اور عمر دی حکمرانی آ لین دیو، عمر نو خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن لین دیو تو انہوں پتہ لگ جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس خوشخبری گزرن نو اجے 11 سال گزرن گے تے عمر پاک اس علاقے نو فتح کرن گے جدا نا ایران ہے، اس علاقے نو فتح کرن گے جدا نا شام ہے، اس علاقے نو فتح کرن گے جدا نام مدائن ہے، جدو سارے فتح ہو جائیں گے پھر نام کسرا رہ جائے گا تے نام کسرا دا محل رہ جائے گا. کوئی کنگرہ نہیں رہ جائے گی، کنگرہ بھی باقی نہیں بچے گا، ہر شے ختم ہوگی، ملیا میٹ ہوگی. نجومی انہوں کوئی دس دینے پہ اللہ دی بارگاہ ہی کچھ اور منظور ہے تو ہوتا وہی ہے جو منظور ہے، بولیے نا منظور ہے خدا ہوتا ہے. بڑی توجہ نہ سننی بات. امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ جنہاں کے سیدھا بردہ شیف لکھے ہیں، وہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوتے ایک شعر لکھتے ہیں قصیدہ بردہ دے اندر فرماتے ہیں باتا ایوان و کسرا وہوا منصدعون کا شمل اصحاب کسرا غیر ملتائمی کہ سوڑیا تو اڈا ملاد ہویا تے توڑی ملاد دے بعد سادت وقت ایک زلزلہ طاری ہویا کفر کے اندر اور اس محل کے اندر کسرا دا محل اس کے اندر شگاف بہ گیا، درار پہ گئی اور وہ لشکر انج دوڑیا کہ دوڑ کے کدی بعد میں اکٹھا نہیں ہویا. کسرا نے بڑی کوشش کی تھی میرا لشکر کٹھا ہوئے لیکن کٹھا نہیں ہویا. کیوں کٹھا نہیں ہویا کہ جدوں عالم کفر لرزہ پر اندام ہو جائے نا، جدوں عالم کفر ہل جائے کم جائے اس سے زلزلہ طاری ہو جائے اس تو بعد پھر اسلام دا جھنڈا بلند ہوتا ہے، کفر دا جھنڈا بلند نہیں ہوتا. کنے کلومیٹر بغداد شریف تو دور ہے؟ بولیے 45 کلومیٹر دور. جدوں تو انہوں یاد ہے غزوہ خندق ہویا ہے مدینہ شریف، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ترکیب دیتی سی.
انہوں نے آخیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ انج نہیں کرنی، مدینہ شریف دے اردا گرد خندق کھودنی ہے، ایران والوں دا طریقہ یہ چونکہ ایران میں سڑنا، انہیں آخیا بھی جنگ دا طریقہ ایران میں آئے تو سونے اج اساں بھی وہی طریقہ اپنانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تو حکمت عملی نال وہ خندق کھودی گئی، خندق کھودیاں ایک بڑی بھاری برکم سخت چٹان آ گئی، صحابہ نے بڑا زور لایا، وہ کدالا مار دے نے، اوزار مار دے، لیکن ٹس تو مس نہیں ہوندی۔ عرض کردے نے سونے ہن تسی جانو تے چٹان جانے، اسی تے تھک گئے ہاں، اسی تے تھک گئے ہن ساڈے بسوں باہر ہے، حضور تسی جانو چٹان جانے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کدال ذرا میں نو دے دیو، کدال یداللہ والے گورے گورے ہتھاں دے اندر پکڑی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روایت بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہتھیلی مبارک میں اس طرح فرماتے ہیں ٹو ٹو کے وے جاواں اتنی نرم و نازک میں تے پھل دی پتی نہیں ویکھی، اجے میں کسے شے نو اتنا نرم و نازک نہیں ویکھیا جتنی نرم و نازک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دی ہتھیلی ہے۔ انی نرم و نازک ہتھیلی مبارک ہوئے تے کدال پکڑی ہوئے تے بسم اللہ پڑھ کے اوپر لیا کے زور دے نال چٹان دے ہوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دی پاور دے نال نبوت دے زور دے نال جس ویلے زور دے نال لائیے ایک چنگاری نکلی اور چٹان دے وچوں چنگاری نکلن دی دیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ دا نام بلند کیتا، اللہ دا نام بلند کیتا، اللہ دا نام بلند کیتا تے پھر نال ہی آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تواڈے واسطے مبارک ہے، ملک شام دے محلہ دیا چابیاں مینوں دے دتیاں گئیاں نے۔ ہائے ہائے اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ کدال ماری چنگاری نکلی تے خوشخبری کی دیتی، فرمایا اللہ اکبر اے میرے غلاموں ملک شام دے محلہ دیا چابیاں اللہ نے مینوں دے چھڑیاں نے۔ کدال ادھر بچی چنگاری ادھر نکلی، رب نے سارے حجاب اٹھا دیتے، سارے پردے اٹھا دیتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے صحابہ تواڈے واسطے خوشخبری ہے میں مصطفیٰ اس خندق دے موقع تے تھے کھڑیا ہو کے عمومی ملک شام دے محل میں ناوا پیا، میں ایتھوں ہی وینا پیا۔ محبوب مدینہ شریف ہون تے کدال مارن چٹان اتے پتھر اتے چنگاری نکلے حجاب اٹھ جان ملک شام دے محل نظر آندے ہون تے جے محبوب ادھر درود و سلام پڑھن والیاں تے توجہ کرن تے بغدادی مسجد دے دور ہی کوئی نہیں۔ کیوں شاہ صاحب کہ ہے دور؟ اتنے دور ہی کوئی نہیں، بندہ جو مروز کرنے والا ہوئے کہ پکارن والا ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تو دور نہیں، اسی دورہ پر سرکار ساڑھے تو دور لگ دے لے لیکن معبود تو اسی دور نہیں، مدینہ شریف ساڑھے تو دور ہے پر مدینے والے تو اسی دور نہیں، اسی جرز و مروز کر رہی ہے المدد سرور انبیاء المدد پکارنا انج جے جے میں سنی پکار دے ہوندے اس طرح پکارنا چاہکے نال نہیں خوشی دے نال تے عقیدہ سمجھ کے اپنا المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا، للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا، المدد سرور انبیاء المدد
المدد المدد سرور انبیاء میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا المدد المدد سرور سبحان اللہ المدد المدد سرور انبیاء میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا المدد 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 سرور انبیاء للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا المدد المدد سرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کدال اٹھائی پھر ماری پہلی باری ماری تو کی فرمایا ملک شام دے محلہ دیا چابیاں میں دے دیتیاں گئی ہیں ملک شام دے محلہ دیا چابیاں میں دے دیتیاں گئی ہیں اور میں اس تے سرخ محل ملازہ کرنا وا پیا پھر دوسری باری کدال اٹھائی فرمایا فارس یہ فارس ایران دا نام ہے فارس جدو آکھے جائے ملک فارس اس تو مراد کی ہے ایران چونکہ تو فارسی بولی جاندی ہے نا فارس فرمایا دوسری باری کدال ماری چنگاری نکلی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس دے محلات ایران دے جتنے بھی خزانے دے انہیں سارے دے چابیاں میں دے دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ دے فتح کرن تو 11 سال کم و بیش پہلا ایک خوشخبریاں دین دینے پہ تے جیڑے 11 سال پہلا خوشخبریاں دین تے ہر گل پوری ہوئے تے وہ آکھن من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جنہیں میری قبر انور دی زیارت کی تھی قیامت دل میں او دی شفاعت کروں گا دسو بھی ارجائی گل کے لیے جی ادھر صحابہ نو تسلیاں دے رہے ہیں تے جی سانو بھی محبوب تسلیاں دین تو کوئی ارجائی گل ہے بولو تو صحیح اگلی گل سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کدال ماری فرمایا چنگاری نکلی فرمایا صنعاء یعنی یمن اور سارے دا سارا میری مٹھی میں دے دیتا گیا ہے تین باری کدال ماری چٹان ٹوٹ گئی ناری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنا دیتی ہیں کہ واری آئی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دی اس ویلے ایران بھی فتح ہویا یمن بھی فتح ہویا مدائن بھی فتح ہویا کسرا دے محل یہ بھی فتح ہو گئے 90 سال جس محلوں باندھے لگے علماء لکھتے نے کہ او دے جڑے پردے سن محل دے پردے انہاں اتے اتنا سونا سی اتنی چاندی سی اتنے ہیرے تے جواہرات سن جدو فتح ہویا نا تو مال غنیمت آیا اس تے ایک پردے دا ایک گیٹ ٹکڑا صرف حضرت علی پاک دے حصے وچ آیا ایک گیٹ ٹکڑا حضرت علی پاک نے 10,000 دینار دا ویچیا سی ایک گیٹ کنا اتنا اینا ایک بالشت اینا ٹکڑا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے حصے وچ آیا مال غنیمت وچوں اس پردیاں وچوں کنے دا ویچیا 10,000 دینار دا ہن اندازہ کرو جڑے وہ محل تے پیسے لگے ہون گے ادو جس محل نو بندیاں 90 سال لگے تے ٹینڈیاں جھٹ بھی نہیں لگا محبوب دے آن دی دیر دراڑا پی گئی جی دراڑا پی گئی
تے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر لیا تے پھر اسی یہ کہہ سکتے ہیں نور اصلی چمکے آیا غائب اندھیرا ہو گیا نور اصلی غائب اندھیرا ہو گیا نور اصلی ہو گیا پھر کی ہویا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی فضا گونجے میرا اللہ راضی ہو جائے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی ہر تھان سویرا ظلمتاں کفور ہو گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے آؤ دے نال کفر دیا طریقیاں ختم ہو گیا ہر پاسے اجالا ہی اجالا ہو گیا حتیٰ کہ اجالا ایران تک پہنچیا یہ فارس تک پہنچیا یہ یمن تک پہنچیا یہ صنع تک پہنچیا یہ سلمان پاک و بستی مدائن اتھوں تک پہنچیا جتھے جتھے میرے اللہ نے چاہیا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا فیض عام ہندائے پیا مسلمان بھائیو اسے علاقے دے اندر جس ویلے حاضری دیتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس دربار عالیہ مزار پرانوار دے باہر ایک کتبہ لگا ہوئے ہے اس نے اپنے حدیث لکھی ہوئی ہے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات والیو مرضی میری تے میرے رب دی ہے میں جنوں چاہواں اپنی آل دے اندر شامل کرا جنوں چاہواں اپنی اہل بیت اندر شامل کرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے فرمان جاری کیتا فرمایا ایک کائنات والے سن لو سلمانو منا اہل البیت فرمایا اے میرا سلمان میری اہل بیت وچ کتبہ لگا ہے لکھیا ہوتے حدیث لکھی ہے سلمانو منا اہل البیت میرا سلمان میری اہل بیت وچ جنوں چاہواں میں شامل کر جنوں چاہواں شامل کر اپنی اہل بیت وچ اے رہندے سن ایران وچ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنے رہندے سن بولیے ایران وچ انہاں دا جڑا باپ سی نا او سی مجوسی آندے جڑا اگ دی پوجا کرے آتش پرست او مجوسی سی اپنے پتر نال محبت بڑی سی اس باپ نے بڑی محبت سی جنہوں آدھے انہیں ایک لمحہ بھی وہ نظر تو اوجل نہیں سی کردہ بالکل اس طرح سی وہ کتے باہر بھی نہیں سی کردہ کسی اور دے تھے نہ چڑھ جائے ایک دن کتے ابا جنہوں کام پہ آتو نہ کیا پتر سلمان جی ابا جی اب پتر فلانا کام تے کر رہا تے باپ مجوسیت تے مذہب وچ اتنا پکا سی کہ انہوں آتش کدہ ایران دا محافظ مقرر کر دیتا گیا آتش کدہ ایران دا محافظ مقرر کیتا گیا اور یہ بھی یاد رکھیو وہ اگ 1000 سال تو بلدی سی پئی کنے سال تو 1000 سال تو آتش کدہ فارس 1000 سال تو روشن سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہویا تے آگے بجھ گئی ادھروں کسرا دے مالچ زلزلہ ادھروں اگ آتش کدہ فارس وہ بھی بجھ گیا ہوں جنی اگ بال دے سن وہ دی پوجا کر دیا رہنا تھوڑی جلنی زیادہ جلنی جنی جلانی پوجا کر دیا رہنا حضرت سلمان فارسی آندے نے کہ مینوں ابا جی نے کام بھیجیا تے میں گھروں نکلیا مینوں رستے اندر نا ایک عیسائیاں دا نصرانیاں دا قافلہ نظر آیا وہ ایک جگہ رکے نے پڑاؤ کیتا نے گل بڑی قابل غور جی رکے نے میں انہاں دی نماز تے عبادت دا طریقہ ویکھیا تے میں کیا میرے ابا جی غلط پاسے نے اے جڑے لوگ نے صحیح پاسے نے عیسائی جڑے انہوں طریقہ چنگا لگا سلمان آدھے میں طریقہ چنگا لگا میں انہوں دے کولوں نہ علم حاصل کیتا اتھے رہ کے میرے ابا جی نو شک پہ گیا
میں گھر آیا تو آ کے میں نسرانیاں دی گلاں شروع کر دیتی، عیسائیاں دی گلاں شروع کر دیتی. انہوں نے میرے زنجیراں میں جکڑ دیتا میرے باپ نے کہ گھروں باہر جائے ہی نہ، گھروں باہر جائے نہ. نسرانیاں دا ایک قافلہ کتے انہاں دے علاقے وال آیا گھر دے قریب، ایک کتے داؤ کسکا کے تے اس قافلے دے وچ مل کے تے ملک شام آ گئے. ہوں ابا جی لب دے رہے پر سلمان آندے نے میں ابا جی نوں لبا نہیں، میں آ گیا ملک شام. آندے نے اتھے عیسائیاں دے علماء، عیسائیاں دے راہب تے پادری، بڑے بڑے چوٹی دے علماء، میں انہاں کولوں علم حاصل کیتا، میں انہاں کولوں شریعت حاصل کی، شریعت عیسیٰ علیہ السلام حاصل کی تھی. حضرت سلمان فارسی آندے نے وقت گزرتا گیا. اتھے ایک جڑا سب تو بڑا انہاں دا پادری سی نا، سب تو بڑا پادری، اسی مدائن دے علاقے دے نال اموریا جگہ ہے، اس جگہ تھی. میں ہولی ہولی انہاں کول آ گیا، میں انہاں دی خدمت وچ رہا، میں علم حاصل کیتا، میں شریعت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھیا. فرماندے نے مینوں نہ ایک دن وہی عالم سب تو بڑا انہاں دا عالم سی چوٹی دا، وہ مینوں کہن لگا سلمان میری ایک نصیحت یاد رکھی، عیسائیاں وچ کوئی ہن صحیح شریعت دسن والا باقی نہیں ہو رہا، کوئی دسن والا باقی نہیں رہا. ہن آخر الزمان نبی جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہوئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او مکے چ پیدا ہونے والے نہیں. تے میری تینوں وصیت سلمان ہو سکیا تے ہمت کر کے انہاں دی زیارت واسطے جائیں، ہو سکیا ہمت کریں تے انہاں دی زیارت واسطے جائیں. سلمان آندے نے میں انہاں دیاں گلاں سن لیاں، دل وچ پختہ کر لیاں، میں انہاں دی خدمت میں لگا رہا. جدوں ہو گیا نا وہ پادری عیسائی راہب تے عالم فوت، میں کہ یہودیاں دے قافلے چ رل گیا. یہودیاں نے مینوں اگے ویچیا، میرا سودا ہو گیا. جس یہودی نے مینوں خریدیا انہیں اگوں ایک کھول یہودی دے ہاتھ مینوں فروخت کر دیتا. میں سوچیا کوئی گل نہیں، غلام تے بن گیا، غلام تے میں بن گیا یہودی دا. ہو سکتا ہے ایک کسے ویلے یسرب ال جائے تے میری ملاقات دا بہانہ ہی بن جائے، میری ملاقات دا بہانہ ہی بن جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اس دیا نا کھجوراں، میری ڈیوٹی سی کہ تو باغ بچوں کھجوراں دیا اتے چڑھ کے نا کھجوراں اتار لی ہیں، میں اتے چڑھ جانا درخت دے کھجوراں اتار لی ہیں. ایک دن میرے یہودی مالک دا چچا دا پتر آیا تے آ کے کہن لگا وہ یسرب دے وچ دو قبیلے نے اوس تے خزرج، وہ انہاں دا کک کنڈا نہ رہے، وہ انہاں نے دوواں نے وہ مکے وچ نبوت دا دعویٰ کرنے والا تے ہن یسرب آਉਣ والا قبا وچ او دا کلمہ پڑھ لیا نے تے او دے ہتھے چڑھ گئے نے، او دی تبلیغ من لئی نے. آندے نے مینوں جدوں یہ گلاں میں سنیاں نا میرا تے جسم کمبل لگ پیا، میں تے کھلو نہ سکا کھجور دے درخت اتے، بہ نہ سکا، میں ٹک نہ سکا. آندے نے میرا دل کرے کہ میں نیچے چھلانگ لا دیا، میرا جسم اتنا کمبدا پیا. میں ہولی ہولی تھلے اتریا، میں جے گلاں کریت کے وچوں نا میں پوچھن لگا مالک دے چاچے دے پتر نو، ادھروں مالک آ گیا، انہیں کہا تینوں انہاں گلاں نہ کی، انہیں مینوں ماریا، مینوں سزا دیتی، مینوں تھپڑ مارے. تے میں کہا کوئی گل نہیں، آئی تو تھپڑ مار لا، کدی تے محبوب ہاتھ پھیر کے میری اندر ظلمکاری دے دے، آئی تو مار لا تھپڑ جنہیں سزا دینی ہے دے لے، کدی تے انہاں دے قدمہ جاواں گا وہ آپے سزاواں ساریاں معطل فرما دیں گے میری. سلمان فارسی آندے نے وہ جڑا راہب سی نا جنہیں مینوں وصیت کیتی سی، انہیں مینوں دسیا سی اس نبی دیاں 3 نشانیاں نے، ہدیہ قبول کرنگے، صدقہ قبول نہیں کرنگے، تے تیسری نشانی انہاں دے دوواں کندھیاں وچ نا مورے نبوت ہی. بس یہ 3 نشانیاں نے. سلمان فارسی آندے نے میں نا شام دا ٹائم ہویا، ڈیوٹی میری ختم ہوئی، میں تھوڑیاں جیاں کھجوراں لئیاں تے میں مسجد قباء وال ٹر گیا. اتھے قباء نبی کریم صاحب آ کے ڈیرا لایا سی، مینوں خبر آ گئی، میں اتھے چلا گیا یسرب وچ، پھر مدینہ شریف بنیا، وہ یسرب ہی آندے سن. اتھے جا کے نا میں ملیا تو ملنا کی سی، صحابہ بیٹھے سن، میں نہ وہ کھجوراں جا کے پیش کیتیاں تے فرمان لگے صدقے دیاں نے کہ ہدیے دیاں نے، بولو تے صحیح.
میری بارگاہ میں کھجورا پیش کرنے والے آئے صدقے دیا کھجورا نے یار ہدیہ لے کے آئے انہیں آکھیا سونے چہرے والے اس صدقہ ہے آپ نے فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہاں اللہ دا سچا رسول اللہ میں صدقہ نہیں کھانا اس واسطے آپ نے تقسیم کر دیا سارے نے کھا لیا حضرت سلمان آدھے نے میرے حصے بھی آ گئی اصا سارے کھا لیا پھر کوئی دیر لگ گئی مسجد نبی شریفہ والے جس نے بنیاد رکھی گئی میں آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس نے میں لیا کے پیش کی دیا کھجورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بارگاہ میں کھجورا پیش کرنے والے دس صدقہ یا ہدیہ ہے آندھنے سونے چہرے والیا یہ ہدیہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی کھا دیا سیاپانوں بھی دیتیاں سلمان آندے نے میرے حصے بھی آ گئی دو گلہ میریاں پوریاں ہو گئی میرے دل اندر خیال آ گیا رہ کے خیال آتا ہے پیا وہ پادری عیسائی عالم دے راہب جنہی میں خدمت وچ رہا ہوں جنہاں مینوں واز کردا رہا ہے وصیت کردا رہا ہے نصیحت کردا رہا ہے مینوں سمجھادا رہا ہے وہ مکے دے اندر پیدا ہوئے گا 40 سال دی عمر پاک دے اندر اعلان نبوت فرمائے گا پھر وہ ویلا آئے گا جدو کھجورا دے جرمت علاقہ دو پہاڑیاں دے درمیان اس علاقے دا نام سلمان یسرب ہوئے گا وہ پھر تشریف لے آئے گا حضرت سلمان آندے میرے دل اندر ایک خیال آیا دو نشانیاں پوریاں ہو گئی نے وہ تیجی رہ گئی ہے میں وہ کے ویلے گا فرماتے نے ایک دن ایسا ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریفہ کے اندر جلوہ فرما نے صحابہ بیٹھے ہوئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیز مبارک نہیں پایا بلکہ اپنی چادر مبارک اپنے جسم سے لپیٹی ہوئی ہے اتنے بیٹھے ہوئے نے میں چھپ کے نہ جا کے پچھلے پاسے بہ گیا ہوا نو کہنے لگ پیا اے ہوائے ذرا تھوڑا تیز چل محبوب دی چادر ہٹے میں تیجی نشانی ویکھ لواں ہوا نہ گلاں کر دے پہ ہوائے ذرا تھوڑا جہا تیز چل محبوب دی چادر ہٹے گی تے میں دیکھا گا تیجی نشانی نور نبوت والی میں پیچھے بیٹھا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیچھے مڑ کے دیکھ کے فرمایا او میری بارگاہ جاؤن والے سلمان تیجی نشانی ویکھنیا تیجی نشانی ویکھنیا جی مازاگ دے کاجل والیا سونے چہرے والیا تیجی نشانی میں ویکھن واسطے آیا پر میں تیری صدقے والی نشانی اساں پوری کر دیتی تیری ہدیے والی نشانی اساں پوری کر دیتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنے نورانی ہتھاں دے نال پیچھے ہٹا دیتی ہے گورا گورا بدن شریف کندیاں دے درمیان مہر نبوت شریف تے سلمان آندے نے میں ویکھیا تاڑا مار مار کے رون لگ پیا میں کیا سونے چہرے والیا میں سدھے راہ لگ گیا وا پہلا میں مجوسیاں دے نال رہیا پھر میں نصراریاں دے نال رہیا پھر میں ویکھدا ویکھدا یہودیاں دے کول آیا تے چلدا چلدا تہاڈی بارگاہ وچ آیا وا رون لگ پے اگے ود کے محبوب دے جسم دے نال اپنے ہونٹ لا کے مورے نبوت دا او عیسیٰ چم کے دسن لگے کائنات والیو عیسائی بھی جھوٹے گے یہودی بھی جھوٹے گے وہ مجوسی بھی جھوٹے گے اگر سچا دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ نو آ کے دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ زندہ بات پھر میں تے کہہ سکنا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پاور ہے نا جسم سے ساتھ ساتھ ہے نا جسم سے بس اس طرح پڑھو جو زندہ بندے پڑھ دے چونکہ میں زندہ نبی دا تذکرہ کرنا پہ ہاں زندہ دا تذکرہ تے تسی اگے جا کے حیران ہو جاؤ گے سلمان بھی زندہ نے قبر وچ تسی حیران ہو جاؤ گے سنو حیران ہو گے میں تے زندیاں دے تذکرے کرنا زندہ ہو کے کرنا تے زندہ ہی سنو زندہ ہی مل کے ذرا جسے چاہ کر
جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در ماشاءاللہ ماشاءاللہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم سبحان یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اللہ اکبر کیا بات کیا بات حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے میں واپس اپنے آقا دے کول آ گیا یہودی جڑا میرا مالک ہے میں سارا دن کام کرنا رات نو سونے دے کول آ جانا کیوں ہن مینوں اوتھے چین ہی نہیں آوندا میں ویکھ جو گیا واں میں محبوب نو تک جو لیا ہے ادھر میں کام کردہ رہی نا تے کام یہ میرا ہاتھ کار بلے دل یار بلے آئے 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 میرا چرخہ کوں کوں کردہ دل میرا کردہ دل میرا کردہ نالے پونی کٹان نالے ہو کے بران ہاتھ کار بلے دل یار بلے جی اللہ اکبر آندے نے میرا دل نہیں لادا لاندہ تے میں مالک یہودی دیاں کھجوراں پر دل یار والی دل محبوب والے آندے نے مینوں بڑا دل لانا کہ مالک کو مزدوری لینا تے میں کو کام میں دا کردہ رواں پر میرا دل ٹکدا نہیں ہے تھے پر میں جنی مزدوری نہیں نا انہاں میں کام کرنا حضرت سلمان آندے نے وقت آ گیا جب میں ویکھیا میرا دل نہیں لگدا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گیا سونے چہرے والیا ہن تواڈے تو بغیر میرا دل نہیں لگدا مورے نبوت ویکھ لئی تے فوری طور تے چومن لگ پے نالے رون لگ پے اس ویلے آپ نے اقرار کر لیا اشہد انک رسول اللہ یہ سونے چہرے والیا میں گواہی دینا پیا بے شک تسی اللہ دے رسول ہو کلمہ تیو ادو ہی پڑھ لیا جدو مورے نبوت ویکھی تیجی نشانی پوری ہو گئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے ویلا آیا میں اس گیتا سونیا دل نہیں لگ رہا اچھیاں لمیاں لال کھجورا اچھیاں لمیاں لال کھجورا تے پتر جنا دے شاوے جس دم نال پیار اساڈا
نظر نہ آوے سجم سجیاں او گلیاں دسڑ تے سانو ویڑا تھا منیا وے غلام فریدا اساں اوتھے کی رہنا او جتھے ماہی نظر نہ آوے آندے نے میرا دل نہیں لگدا لگے بھی کہ میں غلام فریدا اوتھے کی تھوڑا تو میرے خیال لگ جاندہ دل ہوں جی نہیں لگتا دل محبوب تو بغیر پڑھو نا پھر پڑھو نا چشتی بنو پڑھو غلام فریدا اوتھے کی رہنا اوتھے کی رہنا اوتھے کی رہنا غلام فریدا اوتھے کی رہنا اوتھے کی رہنا اساں اوتھے کی رہنا او جتھے مدنی نظر نہ آوے کر دے سونیا ہوں میرا دل تھوڑے بغیر نہیں لگتا کم تے میں مالک دا کرنا کھجورا میں اودیاں لانا وہ دے پال دی رکھوالی کرنا انہوں پانی دینا وہ دی گودی کرنا تے مزدوری لینا پر سونیا دل تھوڑے ول رہندا ہے میں کراں گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو او دے نال مکاتبت کر لے مکاتبت میں سمجھا دینا فرمایا او دے نال مکاتبت کر لے مکاتبت دا مطلب یہ ہوندا ہے انہوں پوچھ لینا کی سو او انہوں دے تے آزاد ہو جا سلمان فارسی مسکران دے ہستے ہستے گئے مالک کل یہودی آندہ آج خیر ہے انہاں کیا خیر ہی ہے آج ادھروں گل نکل گئی ہے جتھوں مڑنی کوئی 10 مال کا لمیں گا کی میں تینوں جو آنا دینا وا تے مینوں آزاد کر دے انہیں آکھیا بلے آزادی ایڈی سوکھی تینوں لبنی نہیں کیوں انہیں آکھیا مینوں 40 اوقیہ سونا دے تقریباً 5.5 کلو سونا ایک تے اے دے تے دوسرا ایک نواں میں باغ لان لگا کھجوراں دا او جدوں پک جائے گا کھجوراں لگ جان گیاں پہلا پھل توڑیں گا تے تینوں آزادی ہے یہ تو پھر نہ ہی چھڑنے والی گل ہوئی کیوں بڑی صاحب یہ تو نہ آزاد کرنے والی گل ہو گئی وہ کھجوراں دا باغ کوئی ایڈی چھتی پھڑ لاندا ہے بڑے سال لنگ جاندے انہیں ساریاں گلاں سلمان آندے میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس دیتی ہیں پھر سونے انہیں انج آکھیا تے فرمایا پھر کی ہے پھر کی ہوئے جیڑا ان تک ستا رہا ان جاگ جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر کیا ہے اس میں کیا ہے سونا کتنا بتایا اس نے جی آقا 5.5 کلو 40 اوقیہ سونا فرمایا دوسری بات کیا ہے حضور آندہ باغ لانا میں باغ لگے گا پھر وہ پھل دے گا تے اس تو بعد تینوں پہلا پھل لائے گا تے آزادی تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انصار نو بلا لیا مہاجرین نو بلا لیا فرمایا 20-30 پودے کر کے نا جگہ بناؤ تے کم از کم 300 پودا یہ 300 دی انہیں شرط لائی سے 300 پودا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصار اپنے اس پر واسطے نا 20 پودے پیش کرو کھجوراں دے پودے پیش کرو نکے نکے پودے پیش کیتے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسی زمین ہموار کرو تے میں آواں تے میں آپ ہی آکے لانے ہوں بولو تے صحیح ایک کسے اور نہیں لانے اے میں آکے لاواں گا میں آکے لاواں گا لو جی پودے آ گئے جمع ہو گئے 300 پودا کھجوراں دا وہ جتھے جتھے گڈنا سی نا وہ جگہ بھی تیار ہو گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے صحابہ تسی اگے جگہ بنائی جاؤ تے میں اپنے ہتھاں نال لائی جانا ایک صحابی پھلان لگ پے
ایک صحابی پھڑان لگ پے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لان لگ پے, فرمایا پانی بھی ہنے ہی دے دیو, پانی بھی ہنے ہی دے دیو. لو جی پودے لگ گئے, پانی دے دیتا گیا. ایک پودا انہاں وچ او سی جڑا حضرت سلمان فارسی آپ لایا سی, باقی 299 پودے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے. سویر دا ٹائم ہویا تے صحابہ نے جا کے ویکھیا کہ وہ تناوا درخت بنے نے تے پھل بھی کھجورا لگا ہویا ہے. اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ. تناوا درخت, لمبے قد والے درخت, جتنا کھجور کا قد ہوتا ہے اتنی بڑی بنائی کھجور, پھل بھی لگ گیا. آپ نے فرمایا سلمان جاؤ اپنے یہودی مالک کو بلا کے لاؤ, جیڑا ساڈے قدمہ آ جائے وہ دوجیاں دی غلامی میں رہے, یہ ساری رحمت دی چادر تے داغ ہے, یہ سارے لگا اور میں لیا انہوں بلاؤ. ایک پودا وہی سکا سی, وہ جڑا حضرت سلمان فارسی لایا سی, باقی سارے پودے ٹھیک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنے لایا؟ حضور میں لایا سی. فرمایا پڑھ دیو, پڑھ دیو, پڑھ دیتا گیا. فرمایا کہ پودا اور دیو. سرکار نے اوتھے لایا, جننے چنوں یہودی آیا انہیں چنوں وہ بھی جوان ہو کے تے پھل دین لگ گئے. ہن دسو مینوں تہاڈا دل نہیں کردا حضرت سلمان فارسی دے مزار تے جان؟ ایک کوئی عام ہستی نے جنہ واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم معجزہ کائنات والے دے سامنے پیش کر دینے پہ, یہودیاں دے سامنے پیش کر دینے پہ, اپنے بگاڑے سارے معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دینے پہ, جڑے یہودی اور کلمہ پڑھ کے غلام پڑھ دینے پہ, تے جنہ آگے کلمہ پڑھیا انہوں نے ایمان نو تازیاں نصیب ہو رہی ہے, انہوں نے ایمان نو تازیاں لب دیے پئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سونا کی نہیں, اے تے تیری شرط گئی, اے تے تیری شرط گئی. یہودی کہنے لگا ایڈی چھتی, اینی چھتی کھجور کا درخت. فرمایا اپنے فلسفے اپنے پاس رکھو, جو ہم چاہتے ہیں ہمارا رب کر دیتا ہے, جو ہم چاہتے ہیں ہمارا رب کر دیتا ہے. اس پہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. سونا کے نہیں 40 اوقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی تیرے والا آ جاندہ ہے, تو جا گھر. کوئی صحابی پیش خدمت ہوئے, انہوں نے کبوتری دے انڈے جنہ سونا لے آ کے نا ڈیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی. فرمایا سلمان کتھے ہوئے؟ جی آقا حاضر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا تے جا کے انہوں دے. انہوں نے سونے آئے تے اینا کوئے تے 4.5 کلو میں 5.5 کلو میں دینا ہے. فرمایا تو لے تے جا, لے تے جا, لے تے جا. فرمایا لے تے جا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں لے گیا, میں یہودی نو بلا لیا, میں کیا اپنا کنڈا بھی نال لیا, تولن والے اوزار بھی نال لیا. فرماندے نے میں کی کیتا, وہ دنوں کو لا لا کے میں دے پلے وچ رکھدا گیا, لا لا کے رکھدا گیا. 1 کلو بھی پورا ہویا, 2 کلو پورا ہویا, 3 کلو پورا ہویا, 4 کلو پورا ہویا, 5 کلو پورا ہویا, 5.5 کلو دے قریب وہ سونا جس ویلے پورا ہو گیا. فرماندے نے اللہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت کے اندر میں سلمان دی جان جدو میں ویکھیا ہے کہ سونا ہونے دا ہونا ہی ہے جنہ سونے نے مینوں دے کے کلیا سی. سونا ہونے دا ہونا ہی. میں عربی عبارت اس دی پیش کر دیا. آپ فرماندے نے فوالذی نفسی بیدہ لوزنت لهم منها 40 اوقیۃ فَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِمْ وَبَاقِيَ عِنْدِي مِثْلَ مَا آتَيْتُهُمْ. اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں سلمان کی جان ہے, میں ان کو تول تول کے دیتا گیا, میرے پاس اتنا ہی بچ گیا جتنا مصطفیٰ نے مجھے دے کے دے جاتا. اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ, اور اچھی بولو سبحان اللہ. فرمایا تیرے کھجوراں دے باغاں دی شرط بھی گئی تے تیرے سونے والی شرط بھی گئی. وہ آندہ پھر انہوں جا پھر جا پھر تیرے سائیں تکڑے نے, آئے ہائے ہائے تیرے سائیں تکڑے نے, جا آگے. زبان سی آپ دی فارسی. ایک یہودی سی ترجمان کول بیٹھا, توجہ بھائی, یہودی سی ایک ترجمان کول بیٹھا, ترجمان
یہ فارسی میں بولی جان تے یہودی ترجمانی کری جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انج آکھیا جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انج آکھیا جی. سرکار فارسی جان دے نے، گل سمجھ آ گئی نا، فارسی جان دے، چونکہ فارسیاں دے بھی رسول بن کے آئے نا، تو رسول ہوئے تو انہوں پتہ ہوندا زبان دا، اس طرح دے مسئلہ ہی نہیں حل ہوندا. بالکل وہ ترجمانی کردا پیا تے ایک جگہ تے آ کے نہ جدوں یہودیاں دی ٹھکائی کیتی نا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے یہودی پتہ کیا آکھن لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے بارے گلاں کردا جے پیا. نال ہی جبریل علیہ السلام آ گئے، فرمایا جھوٹ بولدا جے، یہ جھوٹ بولدا جے پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹیا، بڑا ترجمان بن کے بنا اٹھ اٹھو چل، اے تواڈی ٹھکائی ہو رہی ہے، میری تے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. میرے بارے سے کلام نہیں کرتا پیا، ایک یہودی تواڈے بارے کلام کرتا پیا میرا سلمان. انہیں کہا تانوں کیویں پتہ ہے؟ فرمایا مینوں پتہ ہے، میں اللہ دا سچا نبی ہاں. انہیں آخیا جے تانوں پتہ تے ہاتھ اگے کڈو، مینوں بھی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو. یہودی جو ترجمان جو بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. حضرت سلمان فارسی آندے نے، ہن وہ بھی مسلمان ہویا تے میں اگے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ویسا، میں اگے ہی آپ دی بارگاہ ویسا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا نا کہ میرا سلمان یہ دے ماپے بھی کول کوئی نہیں، یہ دیاں بھیناں بھرا بھی کول کوئی نہیں، یہ دے لگدے لیندے عزیز و اقارب تے قبیلہ تے کنبہ وہ بھی کول کوئی نہیں. سلمان سارا کچھ میرے واسطے چھڈ کے آ گیا، سارا کچھ میرے واسطے، بولو نا، میرے واسطے چھڈ کے آ گیا ہے. تو رحمت للعالمین نے، وہ شفیع المذنبین نے، وہ گناہگاراں دی حق دا شفاعت دا حق رکھن والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اسے اعلان فرمایا میرے صحابہ سلمان فارسی نو کلیا نہ سمجھا جے، انہیں ماپے چھڑے میری وجہ تو، انہیں رشتہ دار چھڑے میری وجہ تو، انہیں قبیلہ چھڑیا میری وجہ تو، بہنا برا چھڑے میری وجہ تو، عزیز و اقارب چھڑے میری وجہ تو، اپنا وطن ایران چھڑیا میری وجہ تو، میری بارگاہ میں جا گئے جڑا ساڈے نال لا کے رکھے پر اسی بھی لجپالا، اسی بھی لجپالا. اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، میرے سلمان فارسی دا مقام ہے، سلمانو منا اہل البیت. فرمایا میرا سلمان میری اہل بیت دے اندر ہے. آخری حدیث آج دے موقع دی آخری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے من حکم دیتا کہ چون نال محبوبہ تو بھی پیار کری، کیونکہ انہاں نال میں بھی پیار کرنا. الفاظ پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرنی ربی بحب اربعۃ واخبرنی انہ سبحانہ یحبہم علی ابو ذر ومقداد وسلمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فرمایا سونیا انہاں چواں نال میں بھی محبت کرنا، تم ہی سونیا انہاں چواں نال پیار کر. کنہ کنہ نال؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تو بازو کھڑا کر کے کہتا ہوں مجھے ان چاروں سے پیار ہے. چک لو چک لو چک لو، چونکہ اسی بھی اس محبت میں شامل ہو جائے گی نا، ساڑی بھی دلیل آ جائے، اس محبت کی ساڑی بھی دلیل آ جائے. سب کو پیار ہے نا جی. لو حدیث میں نے پیش کر دی، اب مصرع ایک پڑھنے لگا ہوں. میں صرف حضرت علی پاک کے بارے میں مصرع پڑھنے لگا ہوں چونکہ پہلے نام ان کا آ گیا اس لیے ان کا پڑھنے لگا ہوں. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار میں کرنا. علی لکھنا میں علی سننا، علی لکھنا علی سننا، علی پڑھنا، علی کہنا. میں تو بھائی اپنی گل کرنا تساں اپنی کرنی، کیونکہ میں اپنی قبر جانا تساں اپنی جانا. میں اپنی قبر دا نور بنانا میں تسی اپنی دا بنائی آؤ. میں علی لکھنا، علی پڑھنا، علی لکھنا، علی سننا، علی پڑھنا، علی کہنا.
علی لکھنا علی سننا علی پڑھنا علی کہنا گزرتی ہے میری زندگی عبادت میں گزرتی ہے میری زندگی عبادت میں دلیل دی کی ہے میں علی لکھنا علی سننا علی پڑھنا علی کہنا گزرتی ہے میری زندگی عبادت ہے عبادت میں۔ حضرات یہ آج تو صرف یہی بات ہوئی، اگلے جمعے جن کا مزار ان کے ساتھ ہے نا حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ ہوگا۔ ان کا ساتھ یہ ہوگا کہ جب ان کے مزار منتقل کیے گئے تو جسم زندہ تھے انشاءاللہ۔ وما علینا